40 दिन سورہ جن کی تلاوت کرنے سے جن سے دوستی ہوتی ہے کیا؟ ان سے دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں، وہ اپنی جگہ تم اپنی جگہ، سمجھ رہے ہو؟ ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے دوستی ہوتی ہے تو پھر آدمی مذاق بھی کرتا ہے۔ ابھی ایسا دوست ہے جو تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب تمہارے گھر میں آیا کچھ سامان اٹھا کے لے گیا تو تم کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ان سے دوستی بھی اچھی نہیں، دشمنی بھی اچھی نہیں۔ اور جنوں کو تابع کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ عملیات کی لائن کی بات ہے، اور بہت مشکل عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا غلام بنانا چاہے تو آپ بنیں گے؟ آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جو لوگ عملیات کے ذریعے جنوں کو تابع میں کرتے ہیں تو جن ہمیشہ ان کا دشمن رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے کہ اس کو اٹھاؤں اور اس کو پٹکوں، مجبور ہوتا ہے، لیکن جب اس کو موقع ملے گا وہ ضرور ہاتھ بتائے گا۔ ایک عامل تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے گھر کے لوگوں نے بلایا مجھے کہ تھوڑا سا آپ آ کر کے دیکھ لو، کچھ بھی بڑبڑ بولتے رہتے ہیں، حالت اچھی نہیں۔ میں گیا، وہاں جا کر کے بیٹھا تو وہ بول رہے تھے صدیق بھائی مجھ کو معاف کر دو، ابراہیم بھائی مجھ کو معاف کر دو۔ یعنی یہ نام جنوں کا تھا، اور یہ عامل جو تھا اس نے ان جنوں کو تابع کیا تھا۔ اب جب یہ معمولات پورے نہیں کر سکا، پاکی ناپاکی میں کمزوری آ گئی، اب بستر پر ہے، پیشاب ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، اب یہ آدمی بھی وضو سے نہیں ہے تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے۔ میں پوچھا کہ یار جیسے ہوتا کیا ہے؟ بولے 1 منٹ بھی سو نہیں پاتے، آنکھ ایسے لگتی ہے کوئی ہلا دیتا ہے، آنکھ لگتی ہے کوئی ہلا دیتا ہے، آنکھ کھل جاتی۔ تو وہ بیچارے یہی بول رہے تھے کہ ابراہیم بھائی مجھ کو معاف کر دو، صدیق بھائی مجھ کو معاف کر دو۔ میں دیر تک بیٹھا رہا ہوں، وہ بیچارے یہی پریشانی میں تھے۔ تو کائے کو ایسا کام کرنے کا کہ زندگی کے آخری ایام پریشانی اور مصیبت میں گزرے۔ پھونک جھاڑ کرنے والے اگر واقعی عامل ہوتے ہیں تو آپ دیکھو آخر زندگی میں وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد بھی پریشان رہتی ہے۔ اس لیے یہ اچھا راستہ نہیں۔